الرحمن الرحیم۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسراف سے مراد اچھے لذیذ چیزوں کے کھانے اور پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں۔ میرے مشائخ کا ارشاد ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کی مدد کا ارادہ کر لے تو یہ بھی پھر اپنی ذات پر خرچ کے بجائے وہاں کے ضرورت مندوں پر خرچ بن جاتا ہے۔ اس کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اپنے آقا و مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی معیت میں 2 مرتبہ اس پاک زمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول بڑی خصوصیت سے دیکھا کہ وہاں کے قیام میں ہند کے واقف جانے والے اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اول تو حضرت بڑے اصرار سے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ یہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہے، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخصوص اہل فضل و کمال کا پتہ بھی بتا دیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی اصرار کرتا تو مجبوراً حضرت قبول فرما کر اس ناکارے کو اس ارشاد کے ساتھ مرحمت فرما دیتے کہ اس کی کوئی چیز بازار سے منگا لینا کہ یہاں کے تاجروں کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے کریم ہونے کے آثار میں سے ہے کہ اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ توشے کے عمدہ ہونے سے خود اس کا بہتر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں طبیعت پر بار نہ ہو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا ارشاد ہے کہ بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، نفقہ بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ ایک ضعیف حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج فرض کو تاخیر کرتا ہے اس کی یہ غرض اس وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک لوگ حج سے فارغ ہو کر نہ آ جائیں، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے اس کو کسی گناہ کی چیز میں مدد کرنا پڑتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو روکتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہوگے، یعنی تبدیل آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ فائدہ: ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آقا سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں ضعیف بھی ہوں اور کم ہمت بھی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی زخم ذرا بھی نہیں، اور وہ حج ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال سے افضل ہے، کیا ہم عورتیں نہ کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور کمزور لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بچے اور بوڑھے اور کمزور آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ تاپ لاکھ تو سے آ جاتا کھولی کا وہاں کھولی کا آفس والا نے کیا یار پنکھو موکی دیو گرمی لگے۔ کل سے کرنا حاضر ہو جو پشی چلے کرتے ہیں لے کر نام اللہ۔ حسن بھائی رہا جو کہیں نیکسٹ ٹائم چلے کرتے ہیں لے کر نام اللہ، آج کی گفتگو کی بسم اللہ۔ کیا ہے تعمیر جس نے بحکم اللہ، کیا ہے تعمیر جس نے بحکم اللہ، خدا کا گھر کہتے ہیں جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جسے ہم بیت اللہ۔ ہے لقب ان کا قرآن میں، ہے لقب ان کا قرآن میں، ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ لقب قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے خود قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم ہمارا خلیل ہے، ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے کیا بنایا ہے؟ خلیل بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو ہے لقب ان کا قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ۔ تھا فرزند بھی بڑا سعادت مند،
تھا، فرزند بھی بڑا سعادت مند ہے لقب جن کا ذبیح اللہ، ہے لقب جن کا ذبیح اللہ۔ کرتا ہے ان کا ذکر خیر، کرتا ہے ان کا ذکر خیر جگہ جگہ کتاب اللہ۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں دو نبی کا ذکر آپ کو سب سے زیادہ ملے گا۔ قرآن کریم میں مجموعی طور پر کتنے انبیاء کا نام لے کر ذکر ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نام آیا ہے، نام کے ساتھ جن کا ذکر ہے، کتنے ہیں ایسے نبی؟ 24 نبی ایسے ہیں کہ نام کے ساتھ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر آیا ہے، نام کے ساتھ ان کی نبوت پر ایمان لانا، گواہی دینا، یہ عقیدے میں شامل ہے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو سب کے لیے آیا ہے اور سب کے لیے ہے، کہ تمام انبیاء کو وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ وہاں تک میں اور آپ مومن کہلائیں گے ہی نہیں، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان نہ لے آئے۔ قرآن نے ایک سے زائد جگہ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا، ادھر دیکھو، وقالوا سمعنا واطعنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن تمام فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کیا۔ چلے قرآن کریم تو بعد میں بچہ شروع کرتا ہے اور ترجمہ پڑھے گا یا کوئی بتائے گا تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن مکتب میں اور آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اور ہمارے بچے پوتے نواسے یہ بھی جاتے ہیں، تو ابتداً مکتب میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہے ان میں ایک چیز ہے کلمہ، اور ایمان مجمل و ایمان مفصل۔ تو ایمان مفصل آپ پڑھے تو اس میں بھی یہی عقیدہ ہے، یہی بات بیان کی گئی ہے، یہی سکھایا گیا کہ میں اور آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں بھی کیا کہا کہ ایمان لایا میں کس پر؟ اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ، کس پر؟ فرشتوں پر، وکتبہ، کتب کہاں ہے؟ کتاب نہیں کہاں ہے؟ بہو وچن ہے،
صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کئی کتب، 4 تو بڑی کتابیں اور 100 صحف۔ تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی؟ تو جواب آپ دیکھ لینا جا کر کہ 104 کتابیں۔ اس میں پھر لکھا ہے کہ 4 تو بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحف۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا صحف کا کیا معنی؟ چھوٹی کتاب، بکلیٹ کیا بولتے ہیں؟ بکلیٹ بولتے ہیں، ہاں، تو چھوٹی کتاب۔ پھر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حنیف بھائی یہ بھی لکھا اندر کہ کس پر صحف نازل ہوئے، تو فرمایا کہ کچھ صحف حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کچھ کتب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئے۔ تو بہرحال یہ 104 کتابیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور وَرُسُلِهِ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیے بہت سے مسلم گھرانے میں بچے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ عیسیٰ، موسیٰ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کس کے لیے نبی تھے؟ بن کر آئے بنی اسرائیل کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے آئے تھے۔ تو آپ دیکھ لینا کوئی مسیحی محمد نام نہیں رکھے گا اپنے لڑکے کا، کوئی تورات کو ماننے والا اپنے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ ان کے یہاں تو انکار ہے، وہ تو نبی مانتے ہی نہیں۔ تورات والے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور جن کو انجیل ملی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ جب مانتے ہی نہیں تو نام کیوں رکھیں وہ؟ لیکن میں اور آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمام انبیاء پر ہم ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کا نام عیسیٰ بھی رکھتے ہیں اور موسیٰ بھی جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ بہرحال بات کہاں سے چلی؟ ہاں، میں نے یہ کہا جزاک اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مجموعی طور پر 24 نبیوں کا نام کے ساتھ قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے۔ ایک کے بارے میں اختلاف ہے، یا کہہ لیجئے کہ 2 کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو تو۔ بعض لوگ، بعض بیان کرنے والے عالم بھی، بعض علماء بھی یوں بولتے ہیں کہ حضرت لقمان، بولو آگے، حکیم، چلے حکیم صاحب اور آگے چلے، تو حکیم کے آگے کچھ ہوگا نا، رضی اللہ ہو، یہ تو آپ نے بولا، علیہ السلام بولتے ہیں بعض لوگ، کیا کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام، اور بعض بولتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو دونوں کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ لقمان کے نام پر حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ تو پوری سورت ہی ہے، سورہ لقمان پوری سورت ہی ہے ان کے نام پر۔ اور عزیر کا تذکرہ بھی رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، قرآن نے کہہ دیا ذالک قولہم بافواہہم یضاہیون قول الذین کفروا من قبل۔ بہرحال تو یہاں بھی بعض لوگ بولتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام، تو نہ لقمان علیہ السلام ہے، نہ عزیر علیہ السلام ہے، اور نہ ہی علی علیہ السلام ہے۔
ہاں ایک جماعت یہ بھی ہے. ایک جماعت کیا بولتی ہے شیخ زمن علی علیہ السلام یوں بولتے ہیں. اچھا، اور غلطی کرنے والے غلطی آگے بھی کرتے ہیں. حضرت مریم، حضرت حوا، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو محقق علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہے یہ مخصوص ہے مخصوص گروہ کے ساتھ، مخصوص جماعت کے ساتھ. غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگائیں گے. یاد رکھو، غیر نبی کے ساتھ بعض لوگ اور ایک جگہ لگاتے ہیں مہدی علیہ السلام. یہ بولے تو سمجھ لینے کا کہ دنیا میں رائج ہے. یہ دلیل ہے، یہ بولے تو ہے اسماعیل چچا. شیخ زمن بولے تو سمجھ لینے کا کہ یہ چلتا ہے، چونکہ یہ بہت دیر اور دور جا کے مانتے ہیں. تو بہرحال یہ علیہ السلام نبی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے علی نبی ہے نہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ کلیئر کٹ ہے قرآن میں. تو بھائی علی نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. تو علی علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ تو علی رضی اللہ عنہ. تو یاد رکھو غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا ہے. اس کا نقصان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے علماء لگاتے ہیں، پھر آپ علی کے ساتھ علیہ السلام لگانے کو ان کو منع کرو گے نا. یہی آپ کے الفاظ پکڑ کر، آپ کا جملہ سن کر اور یاد رکھ کر وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے لقمان کے ساتھ علیہ السلام لگایا، وہ کہاں نبی؟ آپ نے مریم کے ساتھ علیہ السلام لگایا، وہ کہاں نبی؟ آپ نے حوا کے ساتھ علیہ السلام لگایا، وہ کہاں نبی؟ آپ نے مہدی کے ساتھ علیہ السلام لگایا، وہ کہاں نبی؟ یہاں پھنستا ہے پھر آدمی. دور کی آدمی سوچتا نہیں ہے اور اپنی ہی بات کی وجہ سے پھر پکڑ میں آ جاتا ہے. پھر بولنا پڑتا ہے کہ یہ تو فرنج تھے. کچھ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھو تو. نہیں سمجھے؟ میرے خیال سے نیوز نہیں دیکھتا، انڈین نیوز نہیں دیکھتے. پھر بولنا پڑتا ہے کہ یہ تو فرنج ہے. چلو یار، نہ سمجھو میں کیا کروں. خیر بہرحال کچھ چیزوں کے لیے میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، کھل کے نہیں بول سکتا. آپ کو سمجھنا ہے. تو اس لیے یاد رکھو. اور مریم کے ساتھ علیہ السلام، حوا کے ساتھ کوئی عورت تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی یا ہوئی ہی نہیں ہے. تو اس لیے فاروق بھائی رہنے تو 5 منٹ ہی ہے، میں نے کھلوایا، مجھے گرمی لگتی ہے. آپ بند کریں گے تو میں بند کر دوں گا بھیا. تو بہرحال وہ مجھے گرمی بہت ہے. میں نے بولا بھی کہ کل سے نہیں، منڈے سے پنکھا جو ہے وہ لگاؤ. تو چلو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر نبی کے ساتھ نہیں لگانا ہے، مریم کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگانا، اور حضرت حوا کے ساتھ بھی نہیں لگانا. کیوں؟ کوئی عورت تو نبیہ ہوئی ہی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ شرف دیا ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ اس کی کوکھ سے نبیوں نے جنم لیا ہے. ہاں، یہ مرتبے کی بات ہے نا. آپ کو ایک مزیدار بات سناؤں اگر آپ سمجھو تو. ہاشم بھائی، ہمارے حسن بھائی، حنیف بھائی، حافظ یوسف، یہ لوگ جانتے ہیں. فاروق بھائی جن کا میں نام لوں گا. جامعہ حسینیہ راندیر میں ایک بڑے عالم نے برسوں سال ہا سال تدریسی خدمت انجام دی ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ. ہاشم بھائی دیکھا نا آپ؟ ہاں، جن کو بلبلے گجرات بولا جاتا تھا. اپنے وقت میں ان کو بلبلے گجرات بولا جاتا تھا. تو ان کے والد کی آواز بہت اچھی تھی. میں نے کسی موقع پر آپ کو سنایا تھا.
اور یہ بات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح چھپی ہوئی ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، اور لکھنے والے ہیں حضرت مولانا محمد یونس بندے الہی، آپ جانتے ہیں جو لیسٹر میں ہوتے ہیں اور انڈیا میں اب تو کافی عرصہ رہتے، دامت برکاتہم العالیہ۔ تو فرمایا کہ حضرت کے والد صاحب چنارواڑ مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، بڑی پرانی مسجد ہے، دیکھنے لائق، بڑا اچھا نقشی کام کیا گیا۔ علی بھائی دیکھیے آپ نے؟ ہاں، چنارواڑ مسجد، تو وہاں پر وہ اذان دیتے تھے اور جہری الصوت تھے، یعنی ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت بڑی آواز تھی کہ اس مائک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، قدرتی مائک ہی بہت پاورفل تھا ان کا۔ تو وہ گئے مکہ مکرمہ، تو پتہ نہیں کیا سبب بنا اور ان کو اذان کے لیے آگے کر دیا گیا، تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ان کی اذان اتنی پسند آئی کہ جب تک ان کا وہاں قیام رہا وہ ان سے اذان وقتاً فوقتاً دلواتے رہے، اور ان کو لقب دیا شیخ المؤذنین کا۔ کیا لقب ملا؟ ہاں، عرب میں یہ بات ہے کہ وہ بخیلی نہیں کرتے لقب دینے میں، اور ہم لوگ، میں کیوں آگے بولوں ہیں؟ تو بہرحال وہ عالم نہیں تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا اتنا بڑا عالم دین اور آپ عالم نہیں، تو انہوں نے فی الفور جواب دیا اور بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ وہ تو عالم ہے، میں عالم کا باپ ہوں۔ سمجھو اس جملے پر ذرا غور کرو تو بات سمجھ آئے گی کہ وہ تو صرف عالم ہے اور میں کیا ہوں؟ عالم کا باپ ہوں۔ تو بھائی عورت بھی نبیہ نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی کو اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی تو تشریف لائے ہے نا، نبی ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے وہ تشریف لائے۔ اس لیے یاد رکھو کہ بھائی یہ علیہ السلام نہیں بولنا ہے، یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، اور عزیر علیہ السلام بھی نہیں بولنا ہے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں بھی ٹھیک ویسی ہی بات علماء نے کہی ہے جیسی حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ ایک رائے ویسے عزیر کے متعلق ہے، لیکن محقق علماء نے لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دو نبیوں کا تذکرہ آپ کو تفصیلاً ملے گا قرآن کریم میں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ بہت تفصیل سے آپ کو کئی پاروں کے اندر جو ہیں وہ ملے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تو 13ویں پارے میں مستقل ایک سورت ہی ہے جس کا نام ہی ہے سورہ ابراہیم، ہے نا، 13ویں پارے میں۔ تو بہرحال میں آپ کو شروع سے بتا رہا تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان میں کیا نسبت ہے اور کیسی نسبت ہے، بڑی گہری نسبت ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، مسیحی کہتے ہیں کہ مسیحی تھے، مشرکین کہتے ہیں کہ مشرک تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اور قرآن نے جو ہے وہ کہا ہے، لیکن قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ تینوں جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ تو کیا تھے؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ہے حنیف بھائی؟ وہ کیا تھے؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو جو ہے مسلم تھے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہم امت کس کی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ملت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی دیوبند کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو نیوز میں تو ایک سیمینار ہوا، جلسہ ہوا، وہاں ایک بڑے آدمی نے بات غلط کہی، انہوں نے کہا کہ پہلے ملک پھر ملت، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے ملت پھر ملک۔ سمجھ میں آیا؟
ہاں تو وہ بات انہوں نے صحیح نہیں بولی. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی پکڑ کی کہ بھائی تم کیسے یہ بول سکتے ہو، اور دیوبند میں بول رہے ہو اور بڑے مجمع میں بول رہے ہو. یہاں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو، بعض مرتبہ کوئی آدمی بڑے مجمع میں بات بولے اور کوئی نکین نہ کرے اس نے جو بولا وہ صحیح ہے، یہ مت سمجھو کہ بعض مرتبہ آدمی کسی حکمت کی وجہ سے نہیں بولتا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو ضرور بولتے، وہ بڑے مجمع میں ٹوکتے، یہ میرا ماننا ہے. اور آپ بھی میری ہاں میں ہاں جو ہے ملائیں گے، تصدیق کریں گے. اخیری ان کی ایک بات سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. ایک سیمینار تھا، جلسہ تھا انڈیا میں، جس میں تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے. بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، جماعت اسلامی والے بھی تھے، اور شیعہ میں نے بولا ہاں تو وہ بھی جو ہیں وہ تھے. وہ سب جو ہیں تھے، نام مجھے معلوم ہے لیکن وہ مرحوم ہو گئے اس لیے میں نام نہیں لیتا. بڑے آدمی جو دیوبند کے تھے اور ایک مدرسے کے بانی تھے، بڑے دیوبند کے. انہوں نے مجمع میں یہ کہا کہ بھائی دیوبندیت کی دعوت نہیں دینی چاہیے، دعوت ہمیشہ دین کی دینی چاہیے، اسلام کی دعوت دینی چاہیے، دیوبندیت کی دعوت نہیں دینی چاہیے. وہ دیوبندی تھے اس لیے انہوں نے کہا، دوسرے کا نام نہیں لیا. لیکن وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ بریلوی اس کی دعوت نہ دے اور دوسرے ہی نے، لیکن دیوبندی کا کہا کہ بھائی دیوبندیت کی دعوت نہیں دینی چاہیے. یہ غلط بات ہے. تو ان کی تقریر ختم ہوئی. اس کے بعد میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر تھا. حضرت نے ان کی بات کی پکڑ کی اور ٹوکا، اور اسی مجمع میں یہ کہا کہ مجھ سے پہلے ایک صاحب نے یہ کہا کہ دیوبندیت کی دعوت نہیں دینی چاہیے. ہم کہاں دیوبندیت کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہاں حنفیت کی دعوت دیتے ہیں. اور پھر دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر کیرالہ سے لوگ پڑھنے آتے ہیں اور جگہوں سے پڑھنے آتے ہیں، یا جیسے ان کی طرف سے لے لیجئے کہ کوکن کی طرف سے، تو اکثر وہاں کے لوگ کیا ہوتے ہیں، مسلکن شافی ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم میں شافی بچہ ہے، کئی سال پڑھتا ہے، کوئی استاد اسے یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم حنفی بن جاؤ. اسی لیے عالم ہونے کے بعد بھی وہ کیا ہوتے ہیں، شافی کے شافی رہتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ تمام یا اکثر کیا ہوتے ہیں، حنفی ہوتے ہیں. راندیر میں نے جو پڑھا کوئی استاد وہاں شافی المسلک نہیں تھا، لیکن کچھ بچے تھے جن کا نام بھی مجھے اب بھی یاد ہے، وہ عالم ہوئے، وہاں پہ پڑھ کے گئے، شافی کے شافی رہے. کیوں؟ کسی استاد نے بھی ان کو دعوت نہیں دی کہ تم حنفی بن جاؤ. اسی طرح ہم یہ بھی دعوت نہیں دیتے کہ دیوبندی بن جاؤ. لیکن حضرت نے بڑی گہری بات بیان فرمائی کہ ہم دعوت تو نہیں دیں گے لیکن اپنے مسلک کی حفاظت ضرور کریں گے. یہ بات ہے. فرمایا کہ اپنے مسلک کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا، اویئرنس جو ہے وہ لانی پڑے گی، بیدار کرنا پڑے گا کہ بھائی دیوبندیت کیا ہے، حنفیت جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے. تو ہم دعوت نہیں دیتے. ہم نے آج تک یہ دیکھی ابھی تک شافی کے شافی بیٹھے ہیں. کبھی دعوت دی ہم نے آپ کو؟ کھانے کی تو دی ہے اور نہ انہوں نے ہمیں دی ہے نا. ان کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کے یہاں شافی المسلک مدرسہ ہوگا، وہاں کوئی حنفی طالب علم آئے تو اس کو بھی دعوت ہم یہ لوگ نہیں دیتے. دونوں طرف سے یکساں ہے، لیکن حفاظت تو کرنی پڑتی ہے نا. اور ہم نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے نوجوان ادھر ادھر جا رہے ہیں. اب ہم بھی بعض مرتبہ یہاں کچھ بول دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یار ایسی بات کیوں بولی. نہیں بولیں گے تو پھر ادھر ادھر جائیں گے. 8 کے بعد اب 6-7 صفحے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد نہیں بولیں گے تو 2-3 ہی رہ جائے گی. سمجھ آیا؟ اس لیے وہ حفاظت تو ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی نہیں بولنے دیتے. اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب 5 منٹ اور ہو گئے، اب آگے ہم آپ کو نہیں بولنے دیں گے.
تو ہم بولیں گے بھی نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.